میرے رب نے کہا رات کی کچھ گھڑیاں میرے ساتھ گزار دیا کرو، تو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا اٹھ جا، ساری رات سوتا نہ رہا کر۔ جس کو جنت کی چابی دے دی، جس کو جنت کا وارث بنایا، جس کو وجہ کائنات بنایا، وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام چلایا، کوئی آپ کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا، کوئی آپ کے بغیر اس دن اس کا قدم قیامت کے دن اس کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کوئی جنت کا پانی آپ سے پہلے پی نہیں سکتا، کوئی آپ کی شفاعت کے بغیر پل سراج سے گزر نہیں سکتا۔ جس کے لیے اتنا نظام چلایا، اب اس کو تو اللہ کہتا تو رات آرام کیا کر، سویا کر، تیرا سب معاف ہے، لیکن نہیں، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جا، رات کو اٹھ جا، اور تو ہو، تیرا رب ہو، اپنے رب سے باتیں کر، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا میں رونا کیا روؤں، تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا، یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے، تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لوں؟ وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر خامن سوتا رہتا، یہ مصلے پہ ساری رات جاگتی رہتی۔ صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مصلے پہ تڑپ رہی ہوتی تھی۔ اس کی ہر رات ایسے تھی، جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی کہ اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی۔ تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، وہ اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔
میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا، یہ پولیس والے نہیں کھڑے، ہتھکڑی لگاؤ، یہ چور ہے ڈاکو ہے، ہتھکڑی لگاؤ۔ میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں۔ کہ جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں، تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرے بندے میری بندی، اے عورت اے مرد، تو ایک عورت تو ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں، اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے، سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا۔ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا، اور میرے وفادار بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، کہتا چل چل چخا تھی، میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا دفع ہو جا، تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے۔ میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، میرا لب کہ آ جا میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے، چادریں بچھائیں، کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن، اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن، کوئی دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں، دیکھ رہے ہو سارے؟ جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد تو اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی، وہ تو نظر نہیں آتی، کرتا نظر آتا، اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں، قالین کا ظاہر ہے اس پر بیل بوٹے ہیں، نیچے صاف دھاگا ہے۔ اب اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطائنها من استبرق، اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے، میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا، اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو، میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو، میری تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مساری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں، بطائنها من استبرق، ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے
نیچے آنے والا وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں۔ یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے، تم اب خود سوچ لو جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو۔ تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔